دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، چیزوں کے خاطر، مادی چیزوں کے خاطر خونی رشتوں کو نہ توڑیں۔ چیزیں آئیں گی اور جائیں گی، چیزوں کے خاطر دنیا کے کسی بھی رشتوں کو نہ توڑیں۔ رشتے نہیں ملتے، خصوصاً جو قدرتی رشتے ہوتے ہیں۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ کسی بھی رشتوں کو نہ توڑیں۔ رشتے مشکل سے بنتے ہیں اور چیزیں دو پیسے کی، دو کوڑی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ چیزوں کی اہمیت کچھ نہیں انسانی زندگی میں، ہاں رشتوں کی اہمیت اس دنیا سے اس دنیا تک قائم رہتی ہے۔ یہ جو ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا رویہ ہی ایسا ہو، میرا سلوک، میرا برتاؤ، میرا کام، میرا قول، میرا کردار، میری گفتار اتنی میٹھی اور سیدھی اور اخلاق سے پر نرم ہو کہ دعائیں دل سے نکلیں۔ دعا کا تعلق ہونٹوں کے ہلنے سے نہیں، دعا کا تعلق خدمت سے ہے۔ دعا انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دعا ہر ایک شخص کو ضرورت ہے۔ دعا کے 3 درجات ہیں۔ ایک اسی وقت اللہ قبول کر لیتا ہے اگر چاہے، چونکہ اللہ رحمان الرحیم بندے سے محبت کرتا ہے۔ بندہ خود اپنے آپ سے جتنا محبت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ ان گنت ہمارے پاس کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، نان کاؤنٹیبل ہے کہ جی اللہ بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک دعا اسی وقت قبول کر لیتا ہے، دوسری دعا جب اس پر کوئی برا وقت آنے لگے یا برائی کے راستے کا ڈھال وہ دعا بن جاتا ہے۔ دوسری دعا برائی کا ڈھال ہے تو تیسری دعا یوم آخر، مالک یوم الدین، جب وہ روز جزا کا وقت آئے گا، جب انسان قیامت کے بعد، قیامت کے گھڑی میں، قیامت کی سوال و جواب سے اس بے چینی، اس پریشانی، اس بے حالی سے گزرے گا، اس وقت وہ دعائیں جو دل سے نکلیں گی، جو خدمت کے نتیجے میں نکلیں گی، وہ انسان کے کام آئے گا۔ تو دعاؤں کے 3 درجات مسلم ہے۔ ایک اسی وقت قبول ہو جاتا ہے، دوسرا برے وقتوں کا ڈھال، تو تیسرا اس دنیا کے بعد دوسرے دنیا میں۔ اور رب اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ تینوں جگہ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے دعا کے نتیجے میں دیتا ہے۔ دعا کا بنیادی اصول کہ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ دعا کا بنیادی اصول کہ ایسا کام کریں کہ دل سے دعا نکلے جو اثر رکھے۔ دعا زندگی کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، تبھی زندگی میں رانائی، توانائی، انرجی ہوگی۔ دعا ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جو شخص دعا کو اہمیت نہیں دیتا وہ تکبر میں، خود فریبی میں مبتلا ہے۔ دعا اس مخلوق کو ضرورت ہے، اور دعا سے سوسائٹی کا، سماج کا، معاشرے کا نظام چلتا ہے۔ دعا سے انسان کے دل میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ دعا سے انسان کے سوچ میں مثبت پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ دعا انسان کو کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دعا انسان کو ہمبل جھکاتا ہے۔ دعا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ دعا تکبر سے ہٹا کر عاجزی کی طرف لے جاتا ہے۔ رشتوں کو اہمیت دیجیے، ایسا کہ وہ رشتہ آپ کے لیے دعا کرے، اس نیت سے نہیں کہ وہ دعا کرے، بلکہ اس نیت سے کہ رب آپ کو اجر دے، رب مجھے اجر دے۔ زندگی کس وقت زندگی کا چراغ بجھ جائے کسی کو نہیں معلوم، لہذا کام ایسے کرنا چاہیے، ایسا کام جس سے دل سے دعا نکلے، اگلے کے کام آئے۔ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے دوسروں کے کام آئے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجبور ہے، وہ کیسے کام آئے گا۔
کام آنے کے لیے ضروری نہیں کہ وسائل ہوں. کام آنے کے لیے نیت کا ہونا، کام آنے کے لیے سوچ کا ہونا، کام آنے کے لیے مثبت ارادے کا ہونا ضروری ہے. تبھی یہ رشتہ قائم رہے گا. رشتوں کا تعلق دلوں سے ہے. دو رشتے ہیں، ایک دنیا کے رشتے اور ایک جنت کے رشتے. دنیا کے رشتے اگر ہم اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ملن، ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت، عاجزی، محبتوں کا رشتہ قائم رکھیں تو اس دنیا سے اس دنیا تک یہ رشتے منتقل ہوں گے. اور اگر ہم اور ایک قدم آگے بڑھیں کہ خیر کا کام رشتوں کے علاوہ، قدرتی رشتوں کے علاوہ جو اختیاری رشتے ہیں، ہم اختیاری رشتوں کو بھی استوار کریں. جیسے میاں بیوی کا رشتہ یہ قدرتی بن جاتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں قدرتی رشتے جنم لیتے ہیں. دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا آدم اور حوا کا، یعنی میاں بیوی کا. تو میاں بیوی گو کہ ایڈاپٹیڈ رشتہ ہے، لیکن یہ ایڈاپٹیڈ رشتے، یہ اختیاری رشتے، یہ بنے ہوئے دنیا کے بنائے ہوئے رشتوں کو جنم دیتا ہے، قائم رکھتا ہے، مضبوط کرتا ہے، جوڑتا ہے. ایلفی کی طرح، گون کی طرح، مقناطیس کی طرح. ان رشتوں کو زندگی میں اہمیت دیجیے. اہمیت میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے. اگر ہم عزت دیں گے تو رشتے قائم رہیں گے. ہم اگر ان کے ساتھ اخلاق اور اخلاص، محبتوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو یہ رشتے قائم رہیں گے. چونکہ رشتوں کا تعلق دلوں میں ابھرنے والے ایک وہ جذبہ ہے جس سے یہ رشتہ زندگی اور بعد از زندگی کام آتی ہیں. دل میں محبت پیدا ہوتی ہے رشتوں کے ذریعے. رشتے کا تعلق ابتدا اس کے باڈی لینگویج، اس کے اعمال، اس کے حرکات اور اس کے زبان، اس کے برتاؤ سے ہے. اپنی برتاؤ کو ہم ایسا رکھیں کہ رشتے قائم رہیں. دنیا کے رشتوں کے خاطر، دنیا کے رشتوں کے خاطر ہم جمع رکھیں. دنیا کے رشتوں کے خاطر ہم اس دنیا میں آئے ہیں. دنیا کے رشتوں کو نبھانے کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں. باپ بیٹے کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، یہ قدرتی رشتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو تیسرے درجے کا اختیاری، ایک قدرتی خونی رشتے، دوسرے میاں بیوی کے رشتے، تیسرے جو پڑوسی کے رشتے، دوستوں کے رشتے، سجن کے رشتے، کلیگ کے رشتے، اسٹوڈنٹس کے رشتے، جو دنیا میں ایسے رشتے ہیں جو ٹاپک ٹو ٹاپک، جو فائل ٹو فائل، جو ایشو ٹو ایشو رشتے قائم ہوتے ہیں. ہم کسی ایشو کے اوپر کسی بھائی بہن سے متفق ہیں تو ایک رشتہ قائم ہو گیا. تو اس رشتوں کی پاسداری کریں، جو وعدہ کریں سو پورا کریں. سچائی پہ قائم رہیں، جھوٹ سے بچیں. بات طویل ہے لیکن بات گہری ہے. سمجھیں گے تو رشتوں کو قائم رکھیں گے. اپنے رشتوں کو قائم رکھیں، خواہ خونی رشتے ہوں، خواہ اختیاری رشتے ہوں، خواہ ٹاپک ٹو ٹاپک، ایشو ٹو ایشو رشتے ہوں. رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے وعدے کا وفا کرنا ضروری ہے. اور اگر نہ کر سکیں تو اس سے ہم کوشش کریں جا کر معافی مانگیں، سوری کر لیں. معافی کا مطلب دو لفظ اچھے بول لیں، اس کے بدلے میں برے بدلے میں کوئی اچھے لفظوں کا تبادلہ کر لیں. اچھے خیالوں کا نیت اچھا اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے ثمرات، اس کے اثرات اچھے ہوں گے. اس سے رشتے قائم ہوں گے. دنیا کی چیزوں کے خاطر، دنیا کے مادی چیزوں کے خاطر جو چیزیں بدل جاتی ہیں اس کے بدلے میں دوسری چیز آ جاتی ہیں. دنیا کے چیزوں کے خاطر رشتوں کو خراب نہ کریں. رشتے ٹوٹ گئے تو پھر نہیں بنتے، پھر نہیں جڑتے، پھر نہیں ملتے. اور
دنیا کی چیزیں اگر ٹوٹ گئیں آپ دوبارہ خرید لیں گے، آپ کے نصیب میں ہوگا تو دوبارہ وہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن دنیا کی چیزوں کے خاطر اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں۔ سکون چاہتے ہیں تو دنیا کے مادی چیزوں کو ایک طرف رکھیں، مگر رشتوں کو صفحے اول میں رکھیں۔ سب سے پہلے رشتہ میرا، اسے قائم رکھیں اپنی زبان سے، میٹھی زبان سے، سچائی سے وعدہ پورا کر کے رشتوں کو اہمیت دیں۔